إذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو، سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہی آئین فطرت ہے، یہی اسلوب قدرت ہے، یہی آئین فطرت ہے، یہی اسلوب قدرت ہے. جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، بزرگوں اور ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور اگر پردے کے پیچھے میری آواز پہنچ رہی ہو خواتین تک تو میری ماں اور بہنوں، مجھے آپ کے اس اجلاس میں گفتگو کا حکم دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ میں آج کے اس پروگرام کا مہمان نہیں بلکہ میزبان ہوں. میں تو اسی محلے میں آپ کے درمیان روز و شب گزار رہا ہوں، اور ہمارے بڑے حضرت مولانا محمد جبرائیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد مدرسہ قاسم العلوم کانچ کا پھول میرٹھ، انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ سے آمین کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب اللہ پاک میرے حق میں بنا دے. ابھی میں ایسا کچھ نہیں ہوں، ان کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں اتنے سب الفاظ القاب استعمال کیے. میری ساری زندگی آپ کی نظروں کے سامنے تقریباً گزر رہی ہے، پچھلے 6 سال سے آپ سب واقف ہیں. ہمارے عزیز دوست اور آج کے اس پروگرام کے مہمان حضرت مولانا قاری ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، جو ٹانڈا بادلی روضۃ العلوم سے تشریف لائے، ان کا کلام سن رہا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ دل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں، اور جتنا ٹائم انتظامیہ کی طرف سے بولنے کے لیے مجھے حکم دیا جا رہا ہے، میں اپنے اس ٹائم کو بھی حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پیش کر کے کہہ دوں کہ حضرت آپ ہی پڑھتے رہیے، ہم سب سنتے رہیں. جس عشق و محبت میں ڈوب کر اور سرشار ہو کر حضرت قاری صاحب نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، یہ انہی کا خاصہ ہے. اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا ہے. ہندوستان بھر میں وہ نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں. میرٹھ میں بھی بارہا ان کی حاضری ہوتی رہتی ہے. ان کا کلام سن کر دل یہی چاہتا تھا کہ بس وہی ہمیں کلام پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں. لیکن پروگرام کی انتظامیہ نے، حضرت قاری صاحب نے، حضرت مولانا نے اس کو حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہو گئے. ایک آیت اور 2 حدیثیں نبی اکرم علیہ السلام کے ذخیرے سے پڑھی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھ کو صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس گفتگو میں ایک بات یہ عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، جو نعمتیں حاصل ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دوسری بات
یہ عرض کروں گا انشاءاللہ کہ اس نعمت کو ہم کس انداز پر استعمال کر رہے ہیں. کیا ہمارا انداز ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم کو اس نعمت سے محروم کر دے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی وہ عظیم نعمت روز و شب بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ اور تیسری بات یہ عرض کروں گا کہ اس نعمت کی بقا، اس کی حفاظت اور اپنی ساری زندگی اسی کے سائے میں جی کر ہم کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں. میری پوری گفتگو کا نچوڑ یہی 3 باتیں ہوں گی. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں اگر غور کریں تو سر سے پیر تک سارا وجود یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. ہمارے بدن کا ہر حصہ، ہمارا ہر عضو اور ہماری زندگی کی ہر سانس یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کا انعام ہے. اگر وہ چاہتا تو ہمیں زندگی نہ دیتا، ہم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر وہ چاہتا تو ہمیں زندگی عطا کرتا، لیکن ہمیں ہمارے اعضاء میں سے کسی عضو سے محروم کر دیتا تو ہم تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے ہم کو زندگی دی اور ہمیں صحیح سالم اعضاء کے ساتھ زندگی عطا کی. یہ اس کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے. اس کے انعامات اتنے ہیں کہ اس نے خود قرآن میں اعلان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس کے انعامات اتنے ہیں. اصل میں اگر ہم ہر سانس میں بھی اس کی نعمتوں کو شمار کریں تو وہ جو سانس آ رہا ہے وہ بھی تو مسلسل اس کی ایک بڑی نعمت ہے. ہم کیسے اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں، کیسے ان کا احاطہ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو ہم گن سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. لیکن یہ جو نعمت ہے، ہمارا جسم، ہماری زندگی، ہماری باڈی، ہمارا بدن، یہ نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت سے فیضیاب ہے دنیا کا ہر انسان. مسلمان ہے اس کو بھی یہ نعمت حاصل ہے، غیر مسلم ہے اس کو بھی یہ نعمت حاصل ہے، عیسائی ہے اس کو بھی یہ نعمت حاصل ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، جین مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا دنیا کے کسی بھی دھرم کو مانتا ہے تو اس کے پاس یہ نعمت موجود ہے. سر سے پیر تک کے اس کے بدن کے اعضاء اور اس کی زندگی. میری خوش قسمتی ہے کہ میرے سامنے جو مجمع ہے، میرے دائیں بائیں جن سے میں آج گفتگو کر رہا ہوں، جو میرے روبرو ہیں، وہ دنیا کے سب سے عظیم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے، کلمے والے ہیں. میں اگر ان سے یہ سوال کروں کہ آپ مجھے بتلائیے اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیا آپ کا بدن سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا آپ کی زندگی سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا مال و دولت اور خزانہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا آپ کی اولاد یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ یا ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہے جو اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے؟ میں بحیثیت ایک مومن اور اس تصور اور اس اعتماد یہ یقین کے ساتھ کہ میرے سامنے جو ہے وہ سب بھی مومن ہیں، میں یہ سوال اگر کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہماری سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم دولت کیا ہے؟ ایسی کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کے لیے ہمارے اعضاء کو اگر آگ لگا دی جائے، ہمارے اعضاء کو اگر ہمارے بدن سے جدا کر دیا جائے، ہماری گردن کو ہمارے تن سے الگ کر دیا جائے تو ہمیں منظور ہو؟ ایسی کون سی نعمت ہے کہ جس پر ہمیں اپنا سارا مال و دولت اور سارا زر اور سارا خزانہ لٹا دینا اگر پڑ جائے تو لٹانا منظور ہو؟ ایسی کون سی نعمت، ایسی کون سی دولت ہے
کہ جس پر اگر ہمیں اپنی آل و اولاد کو قربان کرنا پڑ جائے، اپنے خاندان کو، قبیلے کو قربان کرنا پڑ جائے، تو ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ ایسی کون سی نعمت ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی ہو، تو ہم جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس نعمت کی طرف، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، جس کلمے کو پڑھ کر مومن بنے ہیں، جس کلمے پر اعتماد اور یقین اور جس کی تصدیق کی بنیاد پر ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا نام مومن ہے، ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں، وہی کلمہ ہم کو رہنمائی کر رہا ہے کہ اے کلمے والو، اے ایمان والو، آؤ میں بتلاتا ہوں تمہاری سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ تو کلمے کی لائن ہمیں بتاتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان کے پاس اس کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور محمد رسول اللہ یہ مسلمان کے پاس دوسرے نمبر کی نعمت ہے۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کے لیے جان کی قربانی مانگی جائے تو تیار ہے اہل ایمان، اس کے لیے مال کی قربانی دینی ہو تیار ہے اہل ایمان، اس کے لیے آل و اولاد کی قربانی دینی ہو تیار ہے اہل ایمان۔ اور اہل ایمان صرف تیار نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان نے جان کی، مال کی، آل و اولاد کی، خاندان کی، قبیلوں کی قربانی دے کر دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم اس ایمان کے لیے اپنی ہر نعمت اور دولت کو قربان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو اختیار کرے، کسی دوسرے دین کو تلاش کرے، کسی دوسرے دین میں اپنی راہ نکالے، فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، یہی ہماری سب سے بڑی متاع ہے، اسی کی بقا یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر یہ نعمت چھین گئی، اگر اس کی قدر نہ ہو سکی، تو نہ دنیا میں ہمارے لیے کامیابی ہے، نہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا کے انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور جس کو نعمت دی گئی وہ قدر کر لیتا ہے تو نعمت اس کے پاس چھوڑ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نعمت کی ناقدری کرے تو نعمت چھین دی جاتی ہے۔ یہ میرا بھی مزاج ہے، یہ آپ کا بھی مزاج ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کا مزاج ہے کہ وہ کسی بات سے خوش ہو کر کوئی نعمت آپ کو، کوئی ہدیہ آپ کو، کوئی تحفہ آپ کو عطا کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کی ناقدری ہو تو وہ چھین بھی لیتا ہے۔ باپ اپنے بچے کے کسی عمل سے خوش ہو کر کوئی تحفہ دے تو دیتا ہے، لیکن اگر تحفے کی ناقدری ہو تو چھین بھی لیتا ہے۔ استاذ اپنے شاگرد کے کسی عمل سے خوش ہو کر کوئی انعام دیتا تو ہے، لیکن ناقدری اگر ہو تو چھین بھی لیتا ہے۔ وہ سارے حاکموں کا حاکم، وہ سارے مالکوں کا مالک، ساری کائنات کو بنانے والا، سارے نظام کو چلانے والا، اس کا بھی یہی دستور ہے، یہی اصول ہے، یہی قانون ہے، یہی طریقہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے، بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے، بغیر مطالبے کے عطا کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے عطا کی گئی نعمت کی ناقدری ہو، اس کی طرف سے عطا کیے گئے انعام کی توہین ہو، تذلیل ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ، اللہ تعالی جس قوم کو کوئی نعمت سے نوازتے ہیں اس کو لیتے نہیں ہیں۔ وَإِن يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، ہاں وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے، اپنے مزاج کو بدل لے، اپنی زندگی کو بدل لے، اللہ سے غافل ہو، نبی سے غافل ہو، قرآن سے غافل ہو، اللہ کے حکموں کو توڑ دے، نبی کی سیرت کو چھوڑ دے، نبی کی سیرت اور سنت کا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے جنازہ نکال دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اس نعمت کو چھین لے۔ کیا ہمارے پاس یہ نعمت اس انداز پر چل رہی ہے
کہ یہ باقی رہ سکے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کی ناقدری کر رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے اور یہ نعمت چھن جائے. آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ اس نعمت کے گھٹنے بڑھنے کی پہچان کا آلہ کیا ہے. کیسے پہچانے آپ کہ یہ نعمت ہمارے پاس صحیح طور پر قائم ہے, یہ باقی ہے اور امید ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک باقی ہے, نہیں چھینی جائے گی, یا ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل ایمان, آؤ میں تمہیں ایک آلہ دیتا ہوں جس کے ذریعے سے تم اپنے ایمان کو ناپو. ڈاکٹر صاحب ایک آلے سے بخار کو ناپ دیتے ہیں, کبھی بغل میں لگا کر, کبھی زبان کے نیچے لگا کر کہ جی 103 ہے یا 99 ہے. ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر ناپ دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب شوگر ناپ دیتے ہیں. حضور اکرم علیہ السلام نے بھی ایک مشین دی ہے کہ اس مشین کو اپنے پاس رکھو اور اس سے اپنے ایمان کا ٹمپریچر ناپا کرو اور دیکھا کرو کہ ایمان کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے یا ایمان کا ٹمپریچر گھٹ رہا ہے. اگر ایمان کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو خوش ہو جائیے اور اعتماد رکھیے, انشاءاللہ جنت تمہاری منزل ہے. اور اگر ایمان کا ٹمپریچر گھٹ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, غور و فکر کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. یہ آلہ ہے, اسے اپنے پاس رکھیے, یہ ایک مشین ہے, اسے اپنی زندگی میں شامل کریے اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی عمل خیر کر کے خوشی محسوس ہوتی ہو, اچھا کام کر کے آپ کو خوشی ملتی ہو, تو حضور نے فرمایا اذا سرتک حسنتک, آپ کو روزہ رکھ کر خوشی ملتی ہو کہ آج میں نے اللہ کا ایک حکم پورا کیا ہے, آپ کو نماز پڑھ کے خوشی ملتی ہو کہ آج میں نے اللہ کا ایک حکم پورا کر دیا ہے, آپ کو کسی مسکین یا فقیر کی مدد کر کے خوشی ملتی ہو کہ آج میں نے کسی کا سہارا بن کر اللہ کے حکم کو پورا کر دیا ہے. اذا سرتک حسنتک, تیری اچھائی تجھے خوش کر دے, وساءتک سیئتک, تیری برائی تجھے غمگین کر دے. نماز نہ پڑھی ہو تو دل غمزدہ ہو کہ آج میری نماز چھوٹ گئی, روزہ نہ رکھا گیا ہو تو دل کو احساس ہو آج میرا روزہ رہ گیا. اگر کسی کی بد نظری کر لی ہو تو دل کو ٹھیس پہنچے آج مجھ سے گناہ ہو گیا. اگر کسی کی دل آزاری کی ہو تو دل کو تکلیف ہو آج مجھ سے گناہ ہو گیا. اگر کسی کو ستایا ہو تو دل غمزدہ ہو کہ آج مجھ سے گناہ ہو گیا. نبی فرماتے ہیں کہ اگر تیری کنڈیشن یہ ہے اذا سرتک حسنتک, تیری اچھائی تجھ کو اچھی لگتی ہو, وساءتک سیئتک, اور تیری برائی تجھ کو بری لگتی ہو, فانت مؤمن, تو پھر ایمان کا ٹمپریچر ٹھیک. تو مسلمان, میں بھی ناپ لوں, آپ بھی ناپ لیں, ابھی نہ ناپیں, یہاں سے اٹھ کے جب جائیں تو اپنی خلوت میں, اپنی تنہائی میں ناپیں اور غور کریں کہ آج میں نے فلاں بندے کو گالی دی تھی اور مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. آج میں نے بازار سے گزرتے ہوئے ایک بچی پر نگاہ بد ڈالی تھی اور مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے. آج میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور مجھے احساس تک نہیں ہے کہ میری نماز رہ گئی ہے. آج میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے اور مجھے احساس تک نہیں ہے کہ مجھے گناہ کا مجھ سے عمل صادر ہو گیا ہے. اہل ایمان سنو, اگر کنڈیشن یہ ہے کہ برا عمل کر کے برائی کا احساس نہیں تو نبی کے فرمان کے مطابق ہم مسلمان نہیں ہیں. ناپے سب اس چیز کو, غور کریں سب اپنی زندگی پر. میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے, اس میں نشانیاں بتلائی حضور نے کہ یہ 4 نشانیاں ہیں, ان میں غور کرتے رہنا چاہیے کہ یہ نشانی آپ کے اندر آ تو نہیں گئی. اگر ان میں سے کوئی بات آپ کی زندگی میں ہے تو آپ دنیا میں اپنے بارے میں سمجھتے ہوں گے کہ آپ مسلمان ہیں, مومن ہیں, کلمے والے ہیں, لیکن اللہ کے دربار میں جب کل قیامت میں پہنچیں گے تو بہت ممکن ہے جنت کے دروازے پر جو اشتہار لگا ہو اور جس میں لکھا ہو فلاں بندے کا ٹکٹ کنفرم ہے, جنت میں جا سکتا ہے, آپ وہاں اپنا نام تلاش کریں لیکن نظر نہ آئے, پھر ویٹنگ لسٹ میں ڈھونڈیں کہ شاید یہاں ہو, وہاں بھی نظر نہ آئے. معلوم ہوا کہ آپ دنیا میں اپنے طور پر سمجھ
سمجھتے تھے کہ آپ مومن ہیں، لیکن آپ تو دنیا کے اعمال کے نتیجے میں منافق تھے. آپ کا نام تو جہنم کی لسٹ میں لگا ہوا ہے. ناپیں، غور کریں، علامتوں کو دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائے وہ خالص، یعنی پیور، ملاوٹ والا نہیں. آج کل جیسے ملاوٹ ہر چیز میں چل رہی، ایسا نہیں، بلکہ خالص پیور منافق ہے، جس میں 4 باتیں ہیں. اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں ہیں کہ وہ جس میں پائی جائے تو وہ پیور. نمبر 1، اذا حدث کذب. جب بھی حضرت بولے تو جھوٹ ہی بولے. پہلی علامت، جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکلا تو واقعہ کے خلاف جھوٹ. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، سب سوچیں کہ ہماری زندگی کیا اسی دائرے میں گزر رہی ہے؟ کیا ہماری شب و روز کا یہی معمول ہے کہ ہم جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں؟ 100% نہ بولتے ہوں تو 90%، 80% ہماری زندگی کا معمول کیا ہے؟ ہم صبح سے شام تک، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائزہ تو لیجئے گا. جب رات کو بستر پر لیٹے سونے کے لیے تو جس وقت اٹھے تھے اور جس وقت بستر پر گئے ہیں، آپ ایک قلم تو لیجئے، ایک کاپی تو لیجئے اور غور تو کریے ذرا صبح سے شام تک کی زندگی پر کہ صبح سے اب تک کیا کیا جھوٹ بولا ہے. میں بھی اگر لکھنے بیٹھوں، آپ بھی اگر لکھنے بیٹھیں تو مجھے لگتا ہے اچھا خاصا لمبا صفحہ بھر جائے گا، جھوٹ سے بھر جائے گا. جدھر سے گزرتے جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اور یہ موبائل، اس نے تو جھوٹ کو اتنا عام کیا ہے کہ جہاں بھی کسی کا فون آیا، کہاں ہو؟ بندہ یہاں بیٹھا کہہ رہا کہ 12 نمبر میں ہوں، 12 میں بیٹھا کہتا کہ 8 نمبر میں ہوں. اس دوری کو وہ جھوٹ ہی نہیں سمجھتا. یہ تو معمول کی چیز ہے، عام سی بات ہے. یہ جھوٹ ہے، خلاف واقعہ ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرتضی کے متعلق لکھا ہے کہ جب حضرت آزادی وطن کی لڑائی میں پیش رہے ہیں اور جب ان کے خلاف وارنٹ تھے گرفتاری کے، تو دارالعلوم دیوبند کی مسجد چھپتا میں وہی موجود تھے اور گرفتار کرنے کے لیے پرشاسن پہنچ گیا. اور حضرت کی زندگی ایسی سادہ تھی، نام جتنا عظیم تھا، زندگی اتنی ہی زیادہ سادی تھی. کوئی شکل و صورت سے، کوئی لباس سے، کوئی وضع قطع سے، کوئی ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہی حجت الاسلام ہے، یہی قاسم نانوتوی ہے، یہی وہ بندہ ہے جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، یہی وہ بندہ ہے جو انگریزوں کے خلاف جان نچھاور کیے ہوئے ہے، جو آزادی وطن کے لیے صبح شام قربانی دینے کو تیار ہے. اس کو گرفتار کرنے جب لوگ پہنچے ہیں اور انہی سے جا کر پوچھا ہے کہ یہ قاسم نانوتوی کہاں ہیں، کون سے ہیں، ذرا بتلاؤ تو قاسم نانوتوی سے ہی سوال کیا گیا. وہ اگر چاہتے تو جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے معلوم نہیں، یہ یہاں نہیں ہے. انہیں جان بھی بچانی ہے، انہیں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، تو اپنے قدم تھوڑے سے ہٹائے اور چند قدم ہٹا کر کہا کہ ابھی تو یہی تھے، اب نہیں. یعنی چند قدم ہٹ کر اس حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں 2 منٹ یا 10 سیکنڈ پہلے کھڑے تھے اور کر کے اشارہ یہ کہا کہ ابھی یہی تھے. تو جھوٹ بھی نہیں ہے اور اپنی جان کو بھی بچایا ہے. اہل ایمان کی شناخت ہے، اہل ایمان کی پہچان ہے، اہل ایمان کی زندگی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آج ہم اپنی زندگی دیکھیں اور اپنے اکابر کی، اپنے بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی، علماء کی، فقہاء کی اور تابعین کی، تبع تابعین کی، اور اوپر چلے جائیے صحابہ کی زندگی دیکھیں، جھوٹ نہیں ملے گا. نبی نے فرمایا جو جب بھی بولے جھوٹ بولے تو یہ ایمان کی علامت نہیں، یہ منافق ہونے کی علامت. اور یہ ہمارے جھوٹ ہی کی نحوست ہے کہ آج دوسرا بندہ بھی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. اسے بھی پتا کہ جھوٹ بول رہے ہوں گے جناب. دارالعلوم دیوبند کے ہی ایک اکابر میں ایک بڑا نام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرتضی ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، کہیں اسٹیشن پہنچے تو کپڑے بدل کے گئے تھے، سارے پیسے دوسرے کپڑوں میں رہ گئے، جیب خالی. ٹکٹ کاؤنٹر پہ پہنچے اور ٹکٹ کی درخواست کی تو پیسے تو نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سفر پہ جانا ہے،
اگر واپس گھر جاؤں پھر آؤں میری ٹرین چھوٹ جائے گی، آپ مجھے ٹکٹ دے دیجئے، میں واپس جب آؤں گا تو آپ کو پیسے لوٹا دوں۔ سرکاری ملازم جو خود اسلام سے محروم ہو، وہ ایک تو سرکاری ہونا یہی بہت بڑی بات ہے، کہاں سرکاری ملازم ادھار کرتے ہیں، 1 روپیہ تک تو چھوڑتے نہیں روڈ ویز میں، آپ کے 9 رکھ لیں گے، کھلا نہیں ہے تو اپنا 1 نہیں چھوڑے۔ تو سرکاری ملازم اوپر سے خود اسلام سے محروم، اور جو سامنے بندہ ہے وہ اسلام والا نہیں بلکہ اکابر میں سے ہے، اس کا بڑا نام ہے، اس بندے نے ٹکٹ دے دیا ادھار۔ برابر والے نے کہا کہ آپ نے کیسے ٹکٹ دے دیا، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ واپس لوٹ کر آئیں گے اور پیسے دے جائیں گے؟ تو یہ ٹکٹ کاؤنٹر بیٹھا ہوا سرکاری ملازم جو اسلام سے، ایمان سے، کلمے سے محروم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس انسان کی شکل بتا رہی ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ مسلمان ہے، اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہے، اس کا لباس اسلامی ہے، اس کی وضاحت اسلامی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ منافق کی علامت۔ تو ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی میں یہ جھوٹ یہ بھرا ہوا ہے یا سچ بھی کہیں کہیں جھلک جاتا ہے؟ اگر کہیں کہیں جھلکتا ہے تو ہم اپنی زندگی کو سچ کے سانچے میں ڈھالیں اور یہ طے کریں کہ ہمیں سچ بولتے ہوئے کچھ بھی پریشانی کا سامنا ہو لیکن ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولیں۔ آگے حضور نے فرمایا دوسری علامت یہ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی کوئی وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا۔ وعدے کی پاسداری اس کی زندگی کا حصہ نہیں۔ جو بندہ آپ کو ایسا نظر آئے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان کہتا ہے، لیکن وعدے کی اس کی پاسداری نہیں، وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ بھی منافق ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ آج کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ وعدہ پورا کرنے والے کو مجرم سمجھا جاتا ہے، الٹا ہو گیا، جو وعدہ پورا کرے وہ مجرم سمجھا جا رہا ہے۔ آج کل معاشرے میں آپ سب دیکھتے ہوں گے، روز مرہ کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کروں، آپ مجھے فون کریں کہ جی آپ سے ملنا ہے، کہ صبح 7 بجے آ جانا، ٹھیک 7 بجے آپ میرے دروازے پر آ گئے اور میں ہی 7 بجے کمرے میں نہیں ہوں۔ بہت ہوگا، سب کا تجربہ ہوگا، وہ آپ مجھے آ کے فون کریں گے کہ جی 7 بجے کا ٹائم دیا تھا، آپ خود ہی کمرے میں نہیں ہے، تو میرا جواب کیا ہوگا؟ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ تم 7 بجے آ جاؤ گے، تم بھی بالکل پوری ٹائم پا گئے۔ مطلب جو ٹائم پا گئے وہی مجرم، جس نے وعدہ پورا کیا اسے مجرم کہا جا رہا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم رائٹ ٹائم ہی آ جاؤ گے، آیا چلو ابھی بیٹھو میں آ رہا ہوں، تو خود مجرم ہے، 7 بجے کا وعدہ کر کے خود ضائع رہے اور اسے کہہ رہا کہ مجھے کیا معلوم تھا تم ٹائم پا جاؤ۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ میں آسمان سے اوپر کی یا زمین کے نیچے کی بات نہیں کر رہا، میں روز مرہ کی بات کر رہا ہوں، سب کی زندگی کا حصہ ہے، سب کا مشاہدہ ہے، سب کے تجربات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی اگر ایسی گزر رہی ہے اذا عاہد غدر، جب بھی وعدہ بندہ کرتا ہے تو پھر اس کی مخالفت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کا پاس نہیں رکھتا، تو نبی نے فرمایا یہ منافقوں نے کیا۔ آگے فرمایا نمبر 3 وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے خیانت کر دیتا ہے۔ پیسے رکھے گئے ان میں خیانت، کوئی اور سامان رکھا گیا ان میں خیانت، اور ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ پیسے میں یا سامان میں خیانت ہوتی ہے، خیانت بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کے ملازم ہیں اور آپ کا ایک ٹائم فکس ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ ہمارے ملازم ہیں، 6 بجے سے 8 بجے تک، آپ 6 اور 8 کے درمیان کے 2 گھنٹوں میں ملازمت ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہے، آپ اس میں کام کی چوری کر رہے ہیں، 6 بجے نہیں بلکہ 6:30 بجے سے آپ کام کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے 1000 روپے رکھ دیے تو وہ 1000 ہی واپس کرنے، بس اسے خیانت کہتے ہیں اگر ہم اس میں چینجنگ کر دیں۔ نہیں، خیانت بہت عام لفظ ہے، پوری زندگی کو محیط ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیا کسی کی مدد کرنے کے لیے، یہ چلتا ہو کسی کے ظلم پر، خیانت ہے۔ اللہ نے قدم دیا نیک اعمال کی طرف چلنے کے لیے،
یہ چلتا ہو برائیوں کی طرف، خیانت ہے۔ اللہ نے دماغ دیا اچھی چیزوں کو سوچنے کے لیے، یہ غلط خیالات دماغ میں آتے ہوں، خیانت ہے۔ اللہ نے زبان دی اچھی باتیں قوم تک پہنچانے کے لیے، تلاوت کلام اللہ کے لیے، اگر یہ گالیاں بکتی ہو خیانت ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، مساجد کا دیدار کرنے کے لیے، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، اگر یہ آنکھیں غلط چیزوں پر اٹھتی ہوں خیانت ہے۔ اللہ نے کان دیے اچھی چیزوں کو سننے کے لیے، اگر یہ غیبت سنتے ہو، چغلیاں سنتے ہو خیانت ہے۔ زندگی کا ہر قدم اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو خیر۔ اذا اؤتمن خانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امانت رکھی جائے تو بندہ خیانت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو منافق ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 4، چوتھی علامت حضور نے فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی لڑائی ہو جائے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو وہ منافق ہے، اس لیے کہ حضور کو معلوم ہے جب ساتھ میں رہتے ہیں تو کھٹ پٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جو لڑنے میں گالی پر اتر آئے وہ منافق ہونے کی علامت۔ تو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ممکن ہے، اختلاف رائے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ آپس میں 10 لوگ بیٹھے، بات ایک دوسرے کی رائے ایک دوسرے سے ٹکرا سکتی ہے، آپس میں ایک ساتھ 10 لوگ رہتے ہیں، اختلاف و انتشار ہو سکتا ہے، آپ کی رائے میری رائے سے جدا ہو سکتی ہے، آپ کا خیال میرے خیال سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی رائے کے میری رائے کے مخالف ہونے کی وجہ سے میں آپ کو گالیاں دوں یا آپ مجھے گالیاں دیں، یہ اختلاف کی حدود سے تجاوز ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا خاصم فجر، کہ جب کوئی بندہ آپس میں لڑ جائے کسی سے، گالیوں پر اتر آئے، تو یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے، تو منافق ہونے کی علامت۔ 4 علامتیں اس حدیث میں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے۔ نمبر 3، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ نمبر 4، جب وہ اختلاف کا شکار ہو، جھگڑا ہو، تو اس میں گالی نہ بولے۔ ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں تو ہم یہ غور کریں کہ یہ نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی، یہ خطرے میں جا رہی ہے۔ ہم نفاق کی طرف جا رہے ہیں، ایمان کے دائرے سے باہر ہو رہے ہیں، ہم منافقوں کے خانے میں جا رہے ہیں، اور ایمان کی نعمت کو بچانا یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہی تو ہمارا سب سے بنیادی کام ہے اس دنیا کی زندگی میں، کہ ہم اپنی دنیا سے زندگی کے خاتمے پر جب یہاں سے رخصت ہو تو ایمان ہماری زندگی کا حصہ ہو، ہم ایمان کو یہاں سے بچا کر لے جائیں، یہی اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ ایمان بچے گا کیسے؟ اس حوالے سے میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، تربیت، ہمارے بچوں کی تربیت۔ اس بات کو عرض کرنے سے پہلے میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا، اگر وہ سن رہے تو وہ بھی زیادہ توجہ کریں۔ تربیت کا تعلق ماں سے زیادہ ہے، باپ سے کم ہے، اس لیے کہ تربیت کی جو عمر ہے وہ ماں کی گود میں گزرتی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کی عمر 8 سال گزرنے کے 10 سال گزرنے کے بعد ہے، 10 سال تک تو اس کا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ تربیت کا ٹائم وہ زندگی ہے جو ماں کی گود میں گزرتی ہے۔ اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچے کی تربیت صحیح کی ہے تو مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے کہ دنیا میں کتنے خطرناک حالات ہوں، ساری دنیا مل کر اگر اس بچے کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر لے، لیکن اس کی تربیت صحیح ہے تو وہ جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا۔ ماں کی گود میں تربیت ہوتی ہے، اس زندگی میں تربیت ہوتی ہے جس زندگی کو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی ناسمجھ ہے۔ تربیت کی زندگی وہی ہے جب بچہ ناسمجھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی چیز کو سمجھنا الگ ہے اور کسی چیز کو محفوظ کرنا الگ ہے۔ طوطے کی طرح کسی چیز کو رٹ لینا الگ ہے اور اسی چیز کو سمجھ لینا یہ الگ ہے۔ جتنے حافظ قرآن ہمارے سامنے رہتے ہیں اور جو عالم نہیں ہیں،
ان سب کے دل دماغ میں قرآن محفوظ ہے، لیکن قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ سمجھے گا وہ جو عالم ہے تو سمجھنا الگ ہے اور محفوظ ہو جانا دل دماغ میں یہ الگ ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہے، ماں کی گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ بے شک نہ سمجھ ہے، سمجھتا نہیں ہے، لیکن محفوظ کرتا ہے۔ یہ موبائل میں جو چپ لگی ہوئی نا، یہ بھی نہ سمجھ ہے، اس کے اندر کھوپڑی نہیں ہے، بھیجا نہیں ہے، لیکن محفوظ سب چیز ہوتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد چلا کے دیکھ لیجئے گا، جو کچھ میں بول رہا ہوں سب ریکارڈ ہے، لیکن اگر اس سے کہیں کہ سمجھا اس کو تو سمجھا نہیں سکتی۔ وہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی صلاحیت چپ کے اندر، میموری کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کو محفوظ کرنے کی، اس کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بچے کے اندر نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ سمجھانے کی صلاحیت، لیکن اس کے اندر محفوظ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی لیے 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ اپنی زبان سے اللہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر بھی کہہ دیتا ہے اگر اس کی تربیت ویسی ہو، اور 1.5 سال کا بچہ گالی بھی دے دیتا ہے اگر اس کی تربیت ویسی ہو۔ وہ نہیں جانتا اللہ کیا ہے، اللہ اکبر کیا ہے، وہ نہیں جانتا گالی کیا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کا دماغ کیچ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اس کے دماغ اور دل میں چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ہمارے بچوں کی تربیت اسلامی ہونی چاہیے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ اس کے شکم میں ہو تو اس کی زندگی پیور اسلامی ہو، قرآن کی تلاوت اس کا مشغلہ ہو، نمازوں کی پابندی اس کا مشغلہ ہو، نعتوں کا سننا، قرآن کا پڑھنا اور سننا اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہو، دودھ پیتا ہو تو اس کا معمول ہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ نعتوں کو گنگنائے۔ جب وہ بچے کو سلا رہی ہو تو نعتوں کا گنگنانا اور اللہ کی حمد کا پڑھنا اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ مجھے یقین ہے، اور صرف یقین نہیں، مجھے تجربہ ہے، میرے تجربات میں ایسے بچے موجود ہیں کہ جن کی تربیت اس انداز پر ہوئی ہے، ان کی زندگی اعلیٰ ہے، ان کی زندگی اسلامی ہے، ان کا کردار اسلامی ہے، ان کا کریکٹر اسلامی ہے، ان کے اخلاق اسلامی ہے۔ اور جب ماں دودھ پلاتی ہے اس کی زبان پہ گانا ہو، جب ماں دودھ پلاتی ہے اس کے سامنے ٹیلی ویژن ہو، جب ماں دودھ پلاتی ہے یوٹیوب میں فلم چلتی ہو، تو ایسی صورت میں جب یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ ناسلین اس کی تربیت نہیں ہے، غیر اسلامی تربیت ہے، یہ ماں کا نافرمان ہوگا، باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ کا باغی ہوگا، نبی کا باغی ہوگا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، نبی کی سیرت اور سنت کا جنازہ نکالنے والا ہوگا۔ پھر ہم اور آپ اس کو لیے پھریں گے کسی علماء عالم کے پاس، حضرت دعا کر کو بات نہیں مانتا، کسی روحانی معالج کے پاس حضرت تعویذ دے تو بات نہیں مانتا۔ آپ نے کون سی تربیت کی ہے کہ بات مانی جائے؟ تربیت ایسی ہو کہ اسلام اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، تربیت ایسی ہو کہ اسلام اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، تربیت ایسی ہو کہ اسلام اس کی زندگی میں بود و باش، اس کی بود و باش میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں جھلکتا نظر آئے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، تربیت کیسے ہوتی ہے، اسلام کسی کی زندگی میں کیسے شامل کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ابھی 4 سال کی عمر ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی والدہ ان کا ہاتھ پکڑ کے مکتب میں لے کر جاتی ہے اور استاذ محترم کے حوالے کرتی ہے، اور استاذ محترم سے کہتی ہے کہ یہ 4 سال کا بچہ، اسے اپنے پاس رکھیے، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوگی، جمعرات میں، جمعے میں، مہینے میں، سال میں اس کو چھٹی دینے کی اجازت نہیں، مجھے یہ بچہ جب واپس چاہیے جب یہ ولی کامل بن جائے، اس سے پہلے مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ وہ بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، 4 سال کا بچہ ہے، کہ دن برداشت کرے گا، ماں کی یاد ستاتی ہے، ایک دن گزرتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، 2 ہفتے گزرتے ہیں، استاذ محترم سے وہ بچہ کہتا ہے ماں کی یاد ستا رہی ہے، مجھے ماں سے ملا لاؤ، مجھے چھٹی دے دو، مجھے امی جان کے پاس جانا ہے۔ استاذ محترم پریشان ہے کہ اگر اس کو چھٹی دوں تو ماں سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی مخالفت ہوگی، اگر چھٹی نہ دوں اس کا دل ٹوٹے گا، اور اتفاق سے یتیم بھی ہے، باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں ہے صرف،
کے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، میں کروں تو کیا کروں۔ استاد محترم کی سمجھ میں ایک تدبیر آئی اور اس تدبیر کے نتیجے میں اس نے بچے سے کہا کہ میں ایک سبق تجھ کو دیتا ہوں، تو اس کو یاد کر لے اور شام تک مجھے سنا دے، اگر تو پکا سنا دے گا تو تجھے چھٹی مل جائے گی۔ اور استاد محترم نے سبق اتنا دیا جو ایک دن، 2 دن، 3 دن میں نہیں، ایک ہفتے میں بھی یاد نہ ہو، اتنا زیادہ سبق دے دیا اور ٹائم دیا شام تک کا کہ شام تک سنا دو۔ بچے نے جب سبق دیکھا پریشان ہو گیا، اسے کیسے یاد کروں گا۔ اس نے پارا ایک طرف رکھا، وضو کیا، مصلی اٹھایا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا، اے اللہ یہ جو مجھے کام دیا گیا، یہ جو مجھے سبق دیا گیا، یہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی، میری بس سے باہر ہے، میری قدرت سے باہر ہے، میں نہیں اس کو اتنا یاد کر سکوں گا، لیکن اے ربا میں نے اپنی ماں سے سنا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کی قدرت ساری طاقتوں سے بڑھ کر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو ایک اشارے میں سارے کائنات کو فنا کر سکتا ہے۔ اے اللہ تیری قدرت اتنی ہے، تو مجھے چاہے تو ذرا سی دیر میں یہ سبق یاد کرا سکتا ہے، اللہ تو اس سبق کو یاد کرا دے۔ وہ یہ دعا مانگ کے اٹھتا ہے، سبق یاد کرنے بیٹھتا ہے اور اتنا محنت سے یاد کرتا ہے کہ شام تک اس کو سارا سبق یاد ہو جاتا ہے۔ وہ استاد کے پاس جاتا ہے، جی سن لیجئے، استاد بھی نو ٹینشن، انہیں معلوم ہے یاد نہیں ہوگا، سنا نہیں سکے گا، انہوں نے کہا سناؤ۔ اس نے سنانا شروع کیا، 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، جتنا سبق تھا سناتا چلا گیا۔ استاد محترم اب مجبور ہے، وعدے کے آگے مجبور ہونا پڑا، اس کو چھٹی دی، وہ اپنے گھر گیا، ماں اندر ہے، دروازہ بند ہے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آتی ہے، کون آیا؟ تو یہ بچہ کہتا ہے جی آپ کا بیٹا بایزید ہے۔ امی جان نے کہا کون ہے؟ کہ جی آپ کا بیٹا بایزید ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا ارے کون آیا ہے؟ کہ جی بایزید آپ کا بیٹا ہے۔ تو امی جان نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ یہ کہا کہ میرا بایزید تو نہیں آ سکتا، اسے تو میں نے استاد سے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جب تک ولی کامل نہ ہو تب تک واپس نہیں بھیجنا، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید ابھی نہیں آ سکتا۔ وہ رویا، گڑگڑایا، دروازے پر پڑ گیا، دروازہ نہیں کھلا، رو کر واپس چلا گیا۔ اس کے جسم کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو استاد نے دیکھا، اس کے چہرے کی لکیروں کو دیکھا، سمجھ گئے کہ بڑا ستایا ہوا ہے، رویا ہوا ہے۔ اسے اپنے پاس رکھا، پڑھاتے رہے۔ اس نے یہ ٹھان لیا کہ جب تک ولی کامل نہ بنوں اب نہیں جاؤں گا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، آپ پڑھیے بایزید بستامی کی زندگی کو۔ 16 سال گزرے ہیں، 16 سال ماں کا دیدار نہیں کیا، 16 سال گھر کا دروازہ نہیں دیکھا، 16 سال گھر کی طرف قدم نہیں اٹھایا۔ اور جب 16 سال گزرے ہیں تو ایک رات وہ تہجد کی نماز میں ہے اور ان کے استاد سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیدار ہوتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ استاد محترم کو آقا فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس پڑھنے والے بچوں میں ایک 20 سال کا جوان ہے جس کا نام بایزید ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ولی کامل بن چکا ہے، اسے چھٹی دو، اسے گھر بھیجو۔ چنانچہ ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا بایزید کہاں ہے؟ تو بایزید تو نیت باندھے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا کہ اب سلام پھرے گا، اب اس سے میں کہوں گا۔ ان کا سلام پھرا تو ان سے کہا کہ آپ کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا ہے کہ آپ ولی کامل بن چکے ہو، آپ جائیے، آپ کی چھٹی ہے۔ 16 سال کے بعد یہ جوان 20 سال کی عمر میں گھر پہنچا، سر پر امامہ ہے، چہرے پر نورانی داڑھی ہے، اسلامی وضاقتہ ہے، اسلامی لباس ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بوڑھی ماں کی بوڑھی سی آواز آئی، کون آیا؟ کہ جی بایزید بستامی آپ کا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، دروازے کے سامنے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، نورانی چہرہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، اسلامی وضاقتہ ہے۔ ایسا لگتا ہے چاند آنگن میں اتر آیا ہو، ایسا لگتا ہے فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہو۔ یہ بایزید بستامی جو آگے چل کر تصوف کی دنیا کا اتنا بڑا امام بنا ہے کہ جس
जिसकी बुजुर्गी के डंके बजते हो, जिसके तसव्वुफ का चर्चा होता हो, तसव्वुफ की महफिलें जिसके जिक्र के बगैर सुनी हो, ये इतना बड़ा मकाम उनको हासिल हुआ है, ये माँ की तरबियत का असर। इस्लामी जिंदगी बनती है तरबियत से, इस्लामी किरदार बनता है तरबियत से, इस्लामी अखलाक बनते हैं तरबियत से। मैंने 3-4 बातें आपके सामने अर्ज की हैं, मैं उनको दोहरा कर बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे पास अल्लाह की नेमतों में जितनी भी नेमतें हैं, उनमें सबसे बड़ी नेमत हमारा ईमान है, हमारा कलमा है। आगे मैंने ये अर्ज किया कि हम कैसे पहचाने कि ये नेमत हमारे पास सही चल रही है या घट बढ़ रही है, इसकी नाकदरी तो नहीं हो रही, कहीं हमसे ये नेमत छिन जाए। तो उसके लिए मैंने 5 बातें अर्ज की। नंबर 1, हम ये चेक करें कि हम जब बोलते हो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, हम ये चेक करें। नंबर 2, कि हम वादा करते हैं तो पूरा करते हैं कि तोड़ते हैं। नंबर 3, हम ये देखें कि जब हमारे पास अमानत रखी जाती है तो खयानत तो नहीं करते। नंबर 4, हम ये देखें कि जब हमारा इख्तिलाफ होता है तो गाली गलोच पर तो नहीं उतरते। नंबर 5, हम ये देखें कि हम कोई नेक अमल करके हमको खुशी मिलती है और बुरे अमल से क्या हमको तकलीफ होती है। अगर इन 5 बातों पर हम सही तरीके पर गामजन है तो इसका मतलब ये है कि हम ईमानी राहों पर चल रहे, और अगर इनमें कोताही है तो इसका मतलब ये है कि हम ईमान की दौलत से महरूम होने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। और आखिर में मैंने ये अर्ज किया कि इस ईमान की नेमत को बचाएं कैसे, उसकी बका का तरीका क्या है। तो उसका तरीका ये है कि हम बचपन की जिंदगी से अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उनकी जिंदगी इस्लामी बनाएं, उनका किरदार इस्लामी बनाएं, उनका ईमान, उनकी जिंदगी ईमानी और इस्लामी हो, उनकी वज़ाक़त इस्लामी हो। अगर हमारे बच्चों की तरबियत हमारे जरिए से सही होगी, हम उनकी हर कदम पर, उनकी सुबह शाम पर, उनके उठने बैठने पर ये नजर रखेंगे कि कहाँ जाता है, क्या करता है, नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, किस तरह से इसकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की ईमानी और इस्लामी तरबियत होगी। और जब ऐसी तरबियत होगी तो आगे मुश्किल तरीन हालात चाहे कितने मुश्किल हो जाएं, ये बच्चा माल भी कुर्बान कर सकता है, औलाद भी कुर्बान कर सकता है, जान भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन ईमान कुर्बान करने के लिए तैयार। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन राहों पर चलें, इन राहों को इख्तियार करें, इन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और सुन्नत को इख्तियार करके हर कदम पर उसी को अपना उसवा, नमूना और आइडियल बनाएं, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तेहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, गुलशने बज़्म में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। जश्न अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़ाते शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।